السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بڑی تیزی سے سیاسی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی، اس کے بیچ جو تنازع ہیں ان کی خبریں اب عام ہیں اسلام آباد میں، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی وہ کہیں نہ کہیں اس میں ایک بڑا گیپ آ گیا۔ میں دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو مفتاح اسماعیل ہیں، جو فائنانس منسٹر بنے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی چوائس تھے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ جب حکومت بنی تو جو سازش کا جو ذکر کیا جا رہا تھا وہ کہیں نہ کہیں سازش موجود تھی۔ اب کس نے کتنا رول کیا اس کا تو اور کیا کردار تھا کسی کا، اس کا تعین تو ظاہر ہے اگر سائفر کی انویسٹیگیشن ہو یا پوری اس کنسپریسی کی انویسٹیگیشن ہو تو پھر پتہ چلے گا، لیکن عمومی تاثر جو ہے اس سوسائٹی میں، ہمارے میڈیا میں، وہ یہ تھا کہ مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ چوائس ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی۔ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں بہت ساری جو آف دا ریکارڈ بریفنگز تھیں، اس میں ہمارے بہت سارے امپورٹنٹ لوگ جب بھی انہوں نے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے بارے میں بات کی، اس کا احاطہ کیا، تو انہوں نے اسحاق ڈار کو کوئی اچھے ناموں سے یاد نہیں کیا تھا۔ ان کی نظر میں بہت سارے ایسے اقدامات تھے اسحاق ڈار صاحب کے جنہوں نے پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ ان میں ایک جو بات کہی جاتی تھی کہ ڈالر کو، اس کی جو پرائس ہے، اس کو مصنوعی انداز میں انہوں نے اس کو ایک خاص قیمت پہ رکھا اور اس کے لیے بہت پیسہ خرچ کرنا پڑا، جس کا پاکستان کی اکانومی پر بڑا شدید اثر ہوا۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک ان کے اوپر یہ بھی چارج تھے کہ حدیبیہ پیپر مل کا جو کیس تھا، اس میں انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا تھا کہ منی لانڈرنگ کے لیے وہ استعمال ہوئے، شریف خاندان کے لیے۔ قاضی فیملی لندن میں موجود تھی، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے گئے، پھر وہاں سے وہ فورن ریمیٹنس کے طور پر آئے شریف خاندان کے اکاؤنٹ میں، اور یہ اسحاق ڈار صاحب نے اس کو تسلیم کیا کہ وہ اس کے مرکزی کردار تھے اور قاضی فیملی سے انہوں نے ہی رابطہ کیا تھا اور اس کو وہ لے کے آئے تھے نواز شریف کے پاس۔ عدالتوں نے اس پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ نواز شریف صاحب ایک ایگریمنٹ کر کے باہر گئے تھے، تو جب ایگریمنٹ کر کے باہر گئے تو مشرف صاحب نے سارے مقدمات ان پر ختم کر دیے۔ جب واپس آئے سعودی عرب سے 8-9 سال کے بعد تو وہ ٹائم لیپس ہو چکا تھا، لیکن پھر انہوں نے اپیل کی، افتخار چودھری صاحب نے ان کو اپیل ان کی گرانٹ کی اور انہوں نے اپنے آپ کو اس میں بری کرایا۔ جب یہ پاناما پیپرز کے بعد جب معاملہ شریف خاندان کی کرپشن کا دوبارہ آیا تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر کیا کہ آپ ریفرنس کھولیں، اس کا نیب سے کہا کہ دیکھیں اس کو، لیکن پھر سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے، جس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے حدیبیہ پیپر مل کا معاملہ ہمیشہ کے لیے اس کو بند کر دیا اور اسحاق ڈار صاحب بھی پھر اس سے بچ نکلے۔ ان کے اوپر اور بہت سارے دوسرے چارجز ہیں جس پر وہ نیب کے ریفرنسز ہیں، جس پر وہ باہر ہیں، ان کے دائمی وارنٹ جاری ہو چکے تھے، لیکن اب نواز شریف اور شہباز شریف کا یہ فیصلہ کہ ان کو واپس بھیجا جائے گا پاکستان لندن سے اور وہ بطور وزیر خزانہ کام کریں گے۔ اب یہی وہ ایک چیز ہے جو ایک بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ بن گئی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہم سنتے ہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ آج سے چند ماہ پہلے بھی جب یہ ذکر ہوا اور اسحاق ڈار صاحب نے وہاں پر لندن میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ میں اپنے ملک واپس جا رہا ہوں اور وہ وزیر خزانہ بنیں گے، تو پاکستان میں ان کے خلاف فوری طور پر چیزیں انیشیٹ کر دی گئیں، ان کے پھر دوبارہ وارنٹ جاری ہو گئے، ان کی اور جو چیزیں تھیں وہ نکل آئیں فائلیں، تو اس پر اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان واپس آنے کا منصوبہ ترک کر دیا۔ اب پھر شہباز صاحب جب گئے ہیں نیو یارک تو وہاں پر نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ خبریں ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ میں پاکستان آنے کا سوچ رہا ہوں، اور مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہوں گے، مفتاح اسماعیل بھی کیبنٹ کا حصہ ہوں گے، لیکن اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہوں گے۔ یہ کیونکہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو یہاں پر جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ دیکھیں، جیسے ہی اب اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ میں آنے والا ہوں تو یہ آڈیو لیک ہو گئی ہیں۔ یہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں اس کا ملبہ پاکستان کی ایجنسیز پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
جاوید لطیف نے بھی پریس کانفرنس کی، اور بھی بہت سارے لوگ آ کے وہ کہتے ہیں عمران خان لاڈلا ہے اور بڑا ہمارے ساتھ وہ سلوک ترجیحی ہو رہا ہے اور بڑی یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ کچھ جو نون لیگ کے انسائڈر ہیں وہ اس کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 3-4 لوگ ہیں جو شاید خاقان عباسی ہیں، جیسے خواجہ آصف ہیں، رانا تنویر ہیں، یہ شہباز شریف صاحب کی بات کو بطور وزیر اعظم اس طرح اکنالج نہیں کر رہے جس طرح وہ نواز شریف صاحب کو اکنالج کرتے تھے۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، لیکن ان کو اپنے بھائی نواز شریف کی خواہش کا بھی پتہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں، تو انہوں نے نیو یارک جاتے ہوئے لندن میں جب وہ رکے تو انہوں نے اپنے بھائی سے یہ کہا کہ میرا خیال ہے پاجی ہم اسحاق ڈار صاحب کو ہی واپس لے ہیں۔ تو وہ تو اس بات پر تیار بیٹھے تھے، کیونکہ جو اس وقت مریم نواز ہیں یا جو وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلم لیگ میں نواز شریف کا کیمپ بیان کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت آئسولیٹڈ فیل کر رہے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ صرف وہ ہیں جن کو کچھ نہیں ملا۔ ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جس طرح سے سیاست جا رہی ہے، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے ان میں سے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ نہ ان کے مقدمات ختم ہوئے، نہ مریم نواز صاحبہ کے مقدمات ختم ہوئے، نہ مریم نواز صاحبہ کو باہر بھیجا گیا، نہ ہی عمران خان صاحب کو نااہل کیا گیا۔ تو نواز شریف صاحب کو اس پوری گیم میں کچھ نہیں ملا۔ ان کی پارٹی، ان کا نام استعمال ہوا، وزارت عظمیٰ چلی گئی شہباز شریف کے پاس، وزارت اعلیٰ بھی چلی گئی تھی حمزہ شہباز کے پاس، وہ تو حمزہ شہباز مینیج نہیں کر سکے، شہباز شریف جو ہے وہ مینیج نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں حمزہ شہباز کا پنجاب میں اقتدار جلدی غروب ہو گیا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر کوئی لوزر ہے تو وہ نواز شریف ہے۔ اور یہ سارا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بنایا ہے کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد ایک بڑا سوال ہوگا کہ پھر وزیر اعظم کون ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب ہیں؟ کیا یہ اسحاق ڈار صاحب ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کنٹروورسی چل رہی ہے، آڈیوز کی کنٹروورسی چل رہی ہے، اور اس کے بعد جو اتحادی مثلا MQM اور بلوچستان عوامی پارٹی بڑا کھل کر وہ سامنے آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم فیصلہ کریں گے ہم نے اس حکومت کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ اقوام متحدہ میں وہاں پر جو دورہ تھا وہ ایک ناکام ترین دورہ، اس لیے کہ کسی طرح کی بھی کوئی ایڈ نہیں مل سکی، اور وہاں پر بھی بلاول بھٹو نے شہباز شریف کو اکلپس کیا، یعنی جو جس انداز میں اس ٹرپ کو پلان کیا گیا اس میں بلاول بھٹو کی بلے بلے زیادہ ہوئی، جبکہ شہباز شریف بطور وزیر اعظم جو وہ امپیکٹ ان کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک فیلنگ ہے کہ ایک تو یہ چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پائے، دوسرا یہ ان کا اپنے بھائی کے اوپر بظاہر بہت یہ کہتے ہیں لیکن کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو یہ ایک لائبلٹی بن چکے ہیں۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے جلسے عمران خان نے کیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے لیے اب یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ پاکستانی قوم کے سامنے کھڑے ہوں آ کے، تو الیکشنز ہونے چاہیے۔ لیکن شہباز شریف اور زرداری صاحب ابھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ویری انٹرسٹنگ سینیریو، یہ جو آپس میں گیپ ہے یہ اب کس طرح سے انفولڈ ہوتا ہے، کیا شیپ، کیا شکل اختیار کرتا ہے، آنے والے وقتوں میں آ جائے گا سامنے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔